السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کو، علماء کرام کو بڑا مقام و مرتبہ سے نوازا ہے۔ ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے۔ ان کی وجوہات کیا ہے، وجہ کیا ہے، ان کا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، ائمہ مساجد ہیں، مسجدوں میں لوگوں کی امامت کرواتے ہیں، مدارس میں اسباق پڑھاتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، قرآن کی تفسیر کا درس دیتے ہیں، مسائل کا درس دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اہل علم کی، علماء کرام کی، بالخصوص ائمہ مساجد اور مدرسین حضرات کی خوب خدمت کرے، ان کی قدر کرے، ان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے، ان کو اپنے سر کا تاج سمجھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ چند ایسے لوگ جو دنیا دار ہیں، جن کو اللہ پاک نے کچھ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے آپ کو ہم چنی دیگرے نیز سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے مالداری بھی دی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ قرآن کریم کی کئی ساری آیات میں چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو تمہارے لیے وہ بہتر ہے اور کامیابی کی بات ہے۔ لیکن اب اگر آپ نے اپنے مالوں کو بیجا خرچ کیا ہے، فضول کاموں میں خرچ کیا ہے، تو یہ مال آپ کے لیے کچھ کام نہیں آنے والا ہے قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے اولاد کے بارے میں ہے، وہ اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو عربی کے اندر۔ اگر تمہاری اولاد نیک ہے تو آپ کے مرنے کے بعد دعائے خیر کریں گی، آپ کے لیے کیا کہتے ہیں، صدقہ جاریہ کا کام کریں گی، خیرات صدقات کریں گی۔ لیکن اگر برے ہیں تو وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جائیدادوں کو بھی یوں ہی ضائع کرے گی اور آپ کا نام بھی نہیں لے گی۔ بہرحال تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ اہل علم، علماء کرام، بالخصوص ائمہ مساجد اور مدرسین حضرات کی خدمت کرے، ان کی عظمت کرے، چونکہ خود قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی ڈرنے والی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، جب ظاہر بات ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی جماعت علماء ہے، تو یہی علماء ہیں جو آپ کی امامت کرتے ہیں اور آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو جب آپ کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، شادی بیاہ میں نکاح پڑھاتے ہیں، یعنی ہر موقع پر اہل علم اور علماء کرام، حفاظ کرام آپ کو کام آتے ہیں۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ آپ میری باتوں کو سماعت فرما کر اہل علم اور علماء کرام اور بالخصوص ائمہ مساجد اور مدرسین کی خوب خدمت کریں گے اور ان کی قدر کریں گے اور ان کے کارنامے کو آپ لوگ سراہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اہل علم کی، علماء کرام کی، ائمہ مساجد کی اور مدرسین حضرات کی خوب خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔